وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ترکی کا ماڈل اسلامی تحریکیں اڈاپٹ کرتی جا رہی ہیں اور وہ مثلا کیا ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے. وہ مغربی دنیا کی خواہش ہے، یعنی امریکہ اور یورپ یہ چاہتے ہیں کہ اول تو مسلم دنیا میں کوئی تغیر نہ آئے، اور اگر وہ تغیر کوئی آئے تو اس کو ترکی کے ماڈل کے فریم ورک میں ہونا چاہیے. مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی یعنی آئینی اعتبار سے اور عملاً ایک سیکولر ملک ہے. چنانچہ اسلام کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو ایک انفرادی دائرے کے اندر اگر مسلمان پریکٹس کرنا چاہیں تو اس کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. وہ نماز پڑھنا چاہیں، روزہ رکھنا چاہیں، حج کرنا چاہیں، زکوٰۃ دینا چاہیں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات اسلام کے مطابق چلانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام کو ریاستی امور میں دخیل نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اسلام کل کو کھڑا ہو کر کہے کہ اب ریاست جو ہے وہ بھی اسلام کے اصولوں پر چلے گی اور معیشت بھی اس کے اصولوں پر چلے گی. یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے وہ ایک چاہتے ہیں کہ ترکی کو پوری مسلم دنیا اپنے لیے مشعل راہ بنا لے، اس کو ماڈل بنا لے اور اس کو اختیار کرے اس ماڈل کو. بنگلہ دیش کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش کے آئین میں جو ترمیم ہوئی ہے بنیادی، اس کے دو پہلو ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے لیکن سیکولرزم ہمارا اصول حیات ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام جو ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق تو ہوگا لیکن اجتماعی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ بنگلہ دیش کے آئین میں ہونے والی ترمیم کا تو یہ ترکی کے ماڈل ہی کا ایک شاخسانہ ہے. اور مسلم دنیا میں بہت ساری تحریکیں ہیں اس طرح کی کہ جنہوں نے یہ بات کہی بھی ہے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا. جیسے راشد الغنوشی ہیں جو کہ تیونس کی تحریک اسلامی کے سربراہ ہیں. انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ ایک ہی پارٹی ہے. تو ہمیں اصل میں مسلم دنیا کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک بہت ہی متنوع دنیا ہے اور اس کے تاریخی تجربے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. چنانچہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ 50-60 سال تک سیکولرزم کا غلبہ رہا ہے. تو چنانچہ وہاں اگر اسلامی تحریک اس کانٹیکسٹ میں بات کریں تو ہمیں ان کو گرانٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ بات کریں. لیکن جیسے مثلا ایک ہی پارٹی کی مثال ہے تو وہ اس اعتبار سے قابل اعتراض ہے کہ ان کو اقتدار میں آئے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسلام کی جانب، یعنی اسلام کو ایک تصور حیات بیاننے کی جانب کوئی بہت قابل ذکر پیش رفت نہیں کی ہے. مطلب تو اس کانٹیکس میں ان کا اقتدار میں آنا نہ آنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی ہمارا تو اصل الٹیمیٹ ہدف ہی اسلام ہے نا. اگر اسلام ہماری زندگی کو ڈیفائن کرنے والی ریالٹی نہیں ہے تو ہماری سیاست بھی بیکار ہے، ہماری معیشت اور ہماری معاشرت بھی بیکار ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہماری تو پوری سیاست ہی فوکس کرتی ہے اس بات کو کہ اسلام جو ہے ایک ضابطہ حیات بن کر ابھرے اور وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گورن کرنے والی حقیقت بن کر ابھرے. یہ خطرہ موجود ہے کہ جو ترکی کا ماڈل ہے اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی اور مسلم دنیا کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا تھریٹ موجود ہے. یعنی جو ترکی کا ماڈل ہے ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ترکی 70 سال سے ایک سیکولر ملک ہے. چنانچہ وہاں اگر کوئی ایک ایسا آدمی یا ایک ایسی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے جو اسلام کے لیے سافٹ کارنر بھی رکھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیش رفت ہے ترکی کے کانٹیکس میں. لیکن وہ ہمارے لیے، یعنی مسلم دنیا کے لیے ماڈل ہرگز نہیں ہے. وہ اس کو ماڈل نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی ہمیں ترکی کے کانٹیکس میں اس کو گرانٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو کہیں، جس طرح سے وہ آپریٹ کریں وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ مطلب مجبوری جو ہے وہ 2-4 سال سے متعلق ہوتی ہے. مجبوری کو اگر آپ اصول حیات بنا لیں تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، جس طرح کہ ایک ہی پارٹی نے ترکی میں کیا ہوا ہے. تو یہ خطرہ موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا میں اس کی ریسیپٹیوٹی بہت محدود ہے. امت مسلمہ کے اندر جو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، جو تغیر دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد اسلامی ہے. لیکن وہ اس طرح سے فور فرنٹ پر خواہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن جیسے جیسے یہ تبدیلی کا پروسیس آگے بڑھے گا آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ پس منظر سے نکل کر پیش منظر میں آئے گا اور ڈیفائن کرنے والی ریالٹی بنے گا. شاہ صاحب، طالبان بھی ایک ماڈل ہے، جیسے ترکی ایک ماڈل تھا ہے، بلکہ طالبان کی گورنمنٹ اور گورننس وہ بھی ایک ماڈل ہے. ہمارے خطے کے لوگوں کو زیادہ تر ایکسپیرینس طالبان کی گورنمنٹ کا ہے کیونکہ ہم ترکی کے خطے کے حوالے سے تھوڑا سا وہ دور بھی ہے ہم سے اور ان کا اس کی گورننس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. جی، طالبان کا جو ماڈل ہے ظاہر ہے اس کے دو پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ طالبان وہ قوت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اجتماعی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کی بہت مخلصانہ کوششیں کی. یہ بالکل سامنے کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے، جتنی توصیف کی جائے کم ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو افغان سوسائٹی ہے وہ کوالٹیٹیولی ہماری سوسائٹی سے مختلف ہے. مطلب وہ ایک قبائلی معاشرت ہے اور اس کے اندر اسلام کی انٹرپریٹیشن کے بھی بعض ریفرنسز قبائلی یعنی پرسپیکٹیو سے متعلق ہیں. لیکن جو جیسے پاکستان کی آپ بات کریں گے تو پاکستان ایک کوالٹیٹیولی مختلف سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی نسبتاً شہری معاشرے پر مشتمل ہے اور ہمارا جو اسلام سے تعلق ہے یا جو اسلام کی ہماری انٹرپریٹیشن ہے یا جس طرح سے ہم اسلام کو دیکھتے ہیں وہ
تھوڑی سی ان سے مختلف ہے. چنانچہ پاکستان میں جب بھی کوئی تغیر آئے گا تو پاکستان انشاءاللہ اپنا ماڈل پیدا کرے گا, اور مطلب وہ ایسا ماڈل ہوگا کہ جو ہماری نفسیات سے, ہمارے تاریخی تجربے سے, ہمارے تہذیبی تجربے سے ہم آہنگ ہوگا, اور وہ ہمارے لیے اسی طرح قابل قبول ہوگا جس طرح کہ اس کو قابل قبول ہونا چاہیے انشاءاللہ. اچھا, اسی سے جڑا ہوا سوال کہ یہ تبدیلی کی لہر کیا یہاں تک آنے کی امید ہے؟ مثلا پاکستان اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اور یا ہونا چاہیے؟ یہاں آئے گی تو کیا پھر تبدیلی؟ مثلا یہاں تو ابھی بھی اسلامی تحریکیں آلٹرنیٹ فورس نظر نہیں آتی, تو یہاں کیا پھر اگر اس طرح کی کہاں آپ کو کیا تونس میں نظر آ رہی تھی, کیا آپ کو ترکی کے اندر نظر آ رہی تھی, کیا آپ کو مصر کے اندر نظر آ رہی تھی, کیا آپ کو مراکش کے اندر نظر آ رہی تھی؟ نہیں نظر آ رہی. مصر میں تو واضح تھا کہ مثلا خوان کے بارے میں بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ آلٹرنیٹ فورس وہ بنے گی, بہت مضبوط ہے اور سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی ہے اور ان کا اسٹرکچر بھی بہت مضبوط ہے. مثلا یہاں تو وہاں تو اس دور میں بھی جب الیکشن ہوتے تھے تو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے, اس میں اخوان نے, یعنی اخوان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں جو گزشتہ سے پیوستہ انتخابات تھے اس میں 20% ووٹ حاصل کیے تھے. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی. 70-75 لوگ ان کے پارلیمنٹ میں پہنچے تھے. اتنی بڑی کامیابی تھی. تو اتنی بڑی کامیابی تو اسلامی تحریکیں یہاں پر بھی حاصل کر چکے ہیں. یعنی جو مشرف کے زمانے میں ہونے والے انتخابات تھے اس میں 65-70 نشستیں تو اسلامی قوتوں نے حاصل کر لی تھی نا. اور ابھی بھی یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ملک کے 2 صوبے ہیں, یعنی مثلا سرحد ہے, اگر کل وہاں پر اسلامی قوتیں مشترکہ پلیٹ فارم سے انتخاب لڑتی ہیں تو سرحد میں تو وہ سویپ کریں گی, اور بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ وہ گریب کر لیں گی, اور کراچی میں اور پنجاب میں بھی ایسی کانسٹیٹوئنسیز موجود ہیں کہ جہاں پر اسلامی قوتوں کے بغیر آپ جیت ہی نہیں سکتے ہیں. تو مطلب یہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی گراؤنڈ موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ جو لہر ہے یہ جیسے جیسے واضح ہوگی, اس کا امپیکٹ جیسے جیسے بڑھے گا عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی, ویسے ویسے پاکستان کے عوام کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ بھائی ہم بھی جن پارٹیوں کو اقتدار میں لاتے رہے ہیں, جو پارٹیاں بھی ابھی تک اقتدار میں آئی انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. پیپلز پارٹی 4 دفعہ اقتدار میں آئی, اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ یعنی مطلب سندھ کو اس کا مطلب وہ سمجھا جاتا ہے کہ قلعہ ہے, خود اس نے سندھ کو کیا ڈیلیور کیا, سندھ کے لوگوں کو اس نے کیا ڈیلیور کیا. یعنی سندھ آپ کے سامنے ہے کہ سندھ جو ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور وہاں پیپلز پارٹی کا کہیں دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے. یعنی وہاں جو کام کرنے والی قوتیں ہیں وہ مطلب یا تو مذہبی قوتیں وہاں کام کر رہی ہیں یا NGOs کام کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی بہرحال وہاں کام نہیں کر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اگر سندھ میں بھی کام نہیں کر سکتی سیلاب میں, تو پھر وہ کر ہی کیا سکتی ہے؟ یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے, اس نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو باقی پارٹیاں ہیں ANP ہے یا MQ میں, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. تو یہاں پر بھی یہ تمام پارٹیاں اپنے امکانات اصولی طور پر پورے کر چکی ہیں, اور پاکستان میں بھی ایک نئی قوت کے لیے ایک نئی قوت کے لیے کا امکان پیدا ہو چکا ہے. اب یہ قوت جو ہے وہ کب سامنے آئے گی یہ مطلب پریڈکٹ کرنا ذرا دشوار ہے, لیکن انشاءاللہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی قوتوں کا ظہور پوری مسلم دنیا میں ہو رہا ہے, انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی ہوگا. مستقبل کے حوالے سے بات کر لیا کہ عرب دنیا میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہے یہ جو دوسرے ممالک ہیں جیسے UAE ہے, قطر ہے, کویت ہے, یہاں پر یہ انفلوئنس کب تک پہنچے گا, اور کیا خون خرابہ یہ سب جگہ خون خرابہ ہی ہوگا یا سموتھلی جو ہے چینجز؟ اس میں سب سے بڑی مثال ہمارے یہاں سعودی عرب پہ ہمارے یہاں بات نہیں کی جاتی, تو سعودی عرب بھی کیا اس لہر سے متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا. مطلب امت مسلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے, وہ کہیں بھی متاثر ہوتا ہے اس کا کوئی بھی حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے, پوری امت اس کے درد کو محسوس کرتی ہے. یہ امت مسلمہ کا وہ پہلو ہے جو کسی دوسری امت کو, کسی دوسری ملت کو حاصل نہیں ہے. مطلب تو یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا جس طرح سے ماضی ایک ہے, حال ایک ہے, اسی طرح اس کا مستقبل بھی ایک ہے. اور ظاہر ہے کہ اسلام اس کو ڈیفائن کرنے والی ریالٹی ہے. تو اسلام جیسے جیسے قوت بن کر ابھرے گا اور ہماری زندگی کو, انفرادی زندگی کو اور اجتماعی زندگی کو ڈیفائن کرے گا, تو اس سے کوئی بھی خطہ, کوئی بھی ملک اس سے انشاءاللہ وہ نہیں بچے گا نہیں, بلکہ یہ لہر ہر جگہ پہنچے گی اور اپنے نتائج پیدا کرے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ مطلب مختلف جگہوں پر یہ نتائج مختلف طرح سے, یعنی اسالیب ان کے مختلف ہوں گے, لیکن تبدیلی کا جو پروسیس ہے انشاءاللہ یکساں ہوگا. بہت شکریہ شاہنواز صاحب آپ کا. ناظرین, آج ہم نے عرب دنیا میں تبدیلی کی لہر پر گفتگو کی. ہمارے ساتھ دانشور اور کالم نگار شاہنواز فاروقی صاحب شریک تھے, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ ہی اپنے شریک میزبانوں قاضی محمد یاسر اور ضمیر لاغاری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئندہ ہفتے ہم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.